السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کے دور مکمل۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کا واضح موقف اور مطالبات سامنے آ گئے۔ کہا افغان سرزمین سے پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروپوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ مذاکرات کا اگلا دورہ آج ہوگا۔ عدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغان سرزمین پر موجودگی ناقابل قبول۔ پاکستانی وفد نے دوحہ میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں واضح کر دیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے اہم مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ایک نہایت نازک مرحلے پر ہوئی، جہاں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور سرحد پار در اندازی کے معاملات زیر غور آئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کے اگلے مرحلے کا آغاز آج دوحہ میں ہوگا۔ ذرائع نے کہا پاکستان کی جانب سے مذاکرات کا فوکس ایک نکاتی ایجنڈا ہے، افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کے در اندازی کا خاتمہ۔ دوسری جانب افغان وفد نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسے عناصر داعش میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات میں پاکستانی سیکیورٹی حکام بھی وزیر دفاع کی معاونت کر رہے ہیں، جبکہ دوحہ میں جاری یہ بات چیت دونوں ملکوں کے تعلقات میں اہم موڑ سمجھی جا رہی ہے۔ 17 اکتوبر کی رات ٹارگیٹڈ آپریشن میں خارجی گل بہادر گروپ کے افغانستان کے علاقے پکتیکا میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں 70 سے زائد خارجی دہشت گرد، جن میں سرغنہ بھی شامل تھے، جہنم واصل ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور سرحد پار سے حملے کرتا رہا۔ مارے جانے والوں میں خارجی فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داڑو، غازی مداخل، مقرب، قسمت اللہ غلاب عرف دیوانہ، رحمانی عادل، فضل الرحمان، عاشق اللہ عرف کوثر اور یونس شامل ہیں۔ حکام کے مطابق یہ تمام دہشت گرد گروپ کے مرکزی کردار تھے، جن کا خاتمہ ایک بڑی اور فیصلہ کن کامیابی ہے۔ بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرت، بہادری اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ دشمن قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ سعودی عرب سے تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا، الحمدللہ غزہ جنگ بندی بھی ہو گئی۔ پاکستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم۔ ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس کے چیف شاہینوں نے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آج ہماری معیشت کے جو اشاریے ہیں بہت بہتر ہیں، پھر سفارتی محاذ پر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ کامیابیاں عطا کی ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، غزہ کی جو صورتحال تھی انتہائی دگرگوں تھی، ہم نے سب نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ جنگ بند کروانا یہ بہت بڑی قومی اور خدمت ہے۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ معرکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ بھارت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ افغان عوام تقریب پر ترقی اور دائمی جنگ پر باہمی سلامتی کو ترجیح دیں۔ کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پڑوسی ممالک کو واضح 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا پڑوسیوں کو امن سے رہنے کا مشورہ۔ کاکول پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فیلڈ مارشل نے خبردار کیا کہ اب جارحیت ہوئی تو بھارت کو پہلے سے سخت جواب دیں گے۔ خبردار کر رہا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کی گنجائش نہیں۔ I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. جنرل عاصم منیر نے افغان طالبان کو اچھے اور پرامن پڑوسی کے طور پر رہنے کی تاکید کی۔ Rest assured that like our victory in the conventional domain,
every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. अहम खिताब में फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर समेत फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार दिया। The just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution. जनरल आसिमुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। कैडेट्स का जज्बा बढ़ाते हुए जनरल आसिमुद्दीन ने कहा, याद रखें हमारा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दुश्मन आज भी बेचैन है, वतन के दिफा में शहीद होने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से गैर रियासती अनासिर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी गुल बहादुर के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की गईं, जबकि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। पाकिस्तान को मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए सरहदी हुदूद में कार्रवाई का हक है। पहल नहीं करेंगे, किसी ने जाहरियत की तो उसका उधार भी नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि गुड या बैड तालिबान वाला दौर ख़त्म हो चुका, अब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद हो जाएं तो बातचीत मुमकिन है। भारत ने कभी इस बात की तरदीद नहीं की कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने मुंतखब होते ही कहा कि किसी के इश्क में मारा जाऊंगा, ये रवैया काबिल कबूल नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी काबीना फैसला करेगी। बानी PTI का TLP से मुतालिक 2021 में मौक़िफ़ कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है, तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं, और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।